صاحب میزان ہیں کہ قیامت کی دن جو اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو دیکھا جائے گا کہ کس کا عمل مطابق وحی ہے اور کس کا عمل مخالف وحی ہے، اور وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ اس لیے صاحب میزان ہیں جبریل علیہ السلام کہ ان کی لائے ہوئی وحی کے ساتھ لوگوں کا کیا سلسلہ رہا دنیا میں، زندگی میں، لہذا وہ صاحب میزان ہیں، وہ مطلب گوئے کہ مالک میزان وہی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام یہ موکل علی المیزان ہے، چونکہ جبریل علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو وہ پولیس پیش کرتی ہے مجرم کو عدالت میں کہ حضرت، عدالت میں پولیس پیش کرتی ہے کہ انہوں نے اسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یہ اسی جرم کا مرتکب ہے، اسی جرم کا مجرم ہے، لہذا تو موکل علی المیزان یہ حضرت یعنی ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ اس لیے آدم علیہ السلام موجود ہوں گے کہ جو لوگ جن کا وزن کم ہو جائے گا ظاہر ہے تو شاید وہ جہنم میں چلا جائے، کچھ وقت کے لیے چلا جائے یا ہمیشہ کے لیے چلا جائے، اور جو کامیاب ہیں جن کا وزن زیادہ ہے وہ جنت میں جائے، تو جہنم میں جانے والا اور جنت میں جانے والا ظاہر ہے ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تمام انسانیت اس کی اولاد ہے، تمام انسان اسی کے اولاد ہے۔ تو آدم علیہ السلام خود اپنی اولاد کے اعمال کا مشاہدہ کریں گے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، میری اولاد میں جو جہنم جانے والی ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، وہ کسی ظلم میں نہیں جا رہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ آدم علیہ السلام خود اس کا مشاہدہ کریں گے اور خود ان کے سامنے وزن ہوگا، وہ خود مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کس کا عمل کیا ہے اور کس کا عمل کیا ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ یہ سب کچھ احادیث میں آیا ہے، اگرچہ وہ سیاسی تک احادیث نہیں ہے لیکن یہ سارا کچھ احادیث میں آیا ہے۔ تو حاصل یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، واضح میزان اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی میزان کو قائم کریں گے۔ موازین القسط، موازین میزان کی جمع ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ میزان ایک ہوگا قیامت میں کے دن، قیامت میں ایک میزان ہوگا یا متعدد ہوں گے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اعمال کے لیے الگ الگ میزان ہوگا، ایک قول یہ بھی ہے ہر بندے کے لیے الگ الگ میزان ہوگا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ میزان ہوگا۔ نماز ایک عمل ہے، الگ میزان ہے، حج ایک عمل ہے، الگ عمل ہے، الگ میزان ہے، روزہ ایک الگ عمل ہے، الگ میزان ہے اس کے لیے، اور زکوٰۃ صدقات ایک الگ عمل ہے، اس کے لیے ایک الگ میزان ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میزان متعدد ہوں گے، یا تو ہر بندے کے لیے الگ الگ میزان ہوگا، اور یا یہ کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ میزان ہوگا، تو میزان متعدد ہوں گے۔ اس لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ یہ جمع اپنے حقیقی معنی میں ہے اور یہ متعدد ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میزان تو ایک ہی ہے، قیامت کی دن میزان ایک ہی ہے، لیکن وہ جو جمع لایا ہے تو جمع عظمت شان کی وجہ سے لایا ہے۔ یہ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر ایک ہو پھر بھی اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہاں
میزان تو ایک ہے لیکن وہ انتہائی عظیم الشان قسم کا میزان ہے، اسی وجہ سے وہ ایک میزان گوئے کہ کئی موازین کا قائم مقام ہے، بہت ساری میزانوں کا قائم مقام ہے، اسی وجہ سے جمع لایا ہے۔ اگرچہ حقیقتاً میزان ایک ہوگا لیکن وہ بہت سارے موازین کا یعنی قائم مقام ہوگا، اس لیے جمع لایا ہے۔ پھر آگے لفظ ہے القسط، القسط کا لفظ تو مفرد ہے اور موازین جمع ہے، تو یہ تو جمع، یہ موازین موصوف ہے، علماء جانتے ہیں بس یہ بات کر کے، یہ موازین جمع ہے موصوف ہے اور القسط صفت ہے، تو موصوف اور صفت کے درمیان مناسبت نہیں ہے، موصوف تو جمع ہے موازین اور جو صفت ہے وہ واحد ہے القسط۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، مضاف محذوف ہے اور وہ مضاف چونکہ جمع ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتَ الْقِسْطِ، ہم میزان وضع کریں گے ذوات القسط انصاف والے، تو ذوات بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، لہذا اس وجہ سے موصوف اور صفت کے درمیان مناسبت موجود ہے۔ بہرحال اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قسم مصدر ہے، آگے بتا رہا ہے امام بخاری مولا خود، لہذا تو مصدر کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے اور مفرد پر بھی ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس کی مطلب اس کے ساتھ مطابقت جمعیت میں ضروری نہیں ہے۔ لیوم القیامت، قیامت کے دن، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ يَتُوزَنُ، امام بخاری مولا فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا عمل اور وہ ان کا قول دونوں کا وزن ہوگا، جو ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہے، جو تلفظ الفاظ نکلتے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا، لہذا یہ حدیث سن کر یا دیکھ کر اس سے یہ عبرت لینا چاہیے کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں، کیا میری زبان تو ایسی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو اپنی یعنی زبان کی کمائی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اوندے منہ جہنم میں زبان کی کمائی کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے امام بخاری مولا نے بتا دیا کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اور پھر آگے وقال مجاہدون القسطاس العدل بالرومیہ، وہ کہتے ہیں قسطاس یہ یا قسطاس یہ عدل کو کہتے ہیں، اس قسطاس کا معنی ہے یعنی عدل، تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم میزان قائم کریں گے عدل اور انصاف کے، انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، بالرومیت، یہ رومی زبان میں۔ اب بسا اوقات کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں اور یہاں تو یعنی قسط رومی زبان کا لفظ ہو گیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر وہ تو عربی زبان ہے، قرآن مجید تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو رومی لفظ زبان کا لفظ کیسے آیا، رومی لفظ کیسے آیا؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ توافق اللغتین کے قبیلے سے ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف لغتوں میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی کے لیے، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بالٹی ہے تو بالٹی کا لفظ ہے، ہم پشتو میں بھی بالٹی کو بالٹی کہتے ہیں اور اردو میں بھی، اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں، ایک لفظ میں نے بتایا، تو یہ توافق اللغتین کے قبیل سے ہے کہ رومی زبان میں بھی یعنی قسطاس عدل کو کہتے ہیں اور عربی میں بھی قسطاس عدل کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں قرآن مجید ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی غیر عربی لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو وہ عربی زبان کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کا طور طریقہ بھی عربی زبان میں ہے، یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، اسی طرح عربی زبان کے طور پر وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ
القسط مصدر المقسط، یہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. تو اس پر بھی اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ قسط وہ تو مقسط کا مصدر نہیں ہے. مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، مقسط تو باب افعال ہے. اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور یہ اس کا اسم فاعل کا یہ تو مطلب اقساط ہے، اس کا مصدر تو مقسط قسط نہیں ہوتا. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہیں، قسط مقسط کا مصدر ہے بخسف الزوائد، یعنی مقسط کے لفظ سے زوائد کو حذف کر دیں تو وہ خود قسط اس کا مصدر بنتا ہے. یہ مصدر ہے مقسط کا، قسط مقسط کا مصدر ہے بخسف زوائد، زوائد کو حذف کر کے، یعنی مخزوف الزوائد ہے اس لیے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مقسط کا مصدر نہیں ہے بلکہ مقسط کے مصدر کا مصدر ہے. یعنی مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، اور اقساط مصدر کا جو مصدر ہے جس سے اقساط کا مصدر صادر ہوا ہے، اس کا صدور ہوا ہے، وہ یعنی قسط ہے. وَهُوَ الْعَادِلِ، اور مقسط عادل کو کہتے ہیں. مقسط ایک قسط ہے ثلاثی مجرد، اور ایک اقساط ہے ثلاثی مزید. قسط کا معنی ہے کسی کا حصہ لینا ظلماً، اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں قاسط فَهُوَ الْجَائِرِ، یعنی لینا. اور اقساط کا معنی ہے دینا، یعنی کسی کو اس کا حصہ دینا. تو قسط کا معنی ہے کسی کا حصہ لینا. تو جب بندہ کسی کا حصہ لیتا ہے، ظاہر کسی کا حصہ تو کسی کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ اگر لیتا ہے، قبض کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اور جب کسی کا حصہ بندہ دیتا ہے، جتنا حصہ اس کا بنتا ہے جب وہ دیتا ہے تو دینا تو کیا ہے، جس کا حصہ اس کو ملتا ہے تو وہ تو کیا ہے، وہ تو انصاف ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مقسط عادل کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ ثلاثی مجرد سے فَهُوَ الْجَائِرُ، یہ کیا ہے، وہ ظالم ہے. وبي قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا دو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمتان، یہ عربی زبان میں یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ یہ مبتدا مؤخر ہے. اور اس حدیث کے اندر بھی علم معانی، فصاحت، بلاغت کے بڑے نکتے ہیں، بڑے نکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے. اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم وہ دیا گیا ہے کہ الفاظ کم ہیں اور اس کے اندر مفہوم اور معنی وہ بہت زیادہ ہے. الفاظ کم اور مفہوم اور معنی زیادہ. تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ بلاغت اور فصاحت کے بہت سارے نکتے ہیں. یہ خبر کو مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ یہاں خبر کی کچھ صفتیں ذکر کی گئی ہے، کچھ صفات خبر کی ذکر کی گئی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو محبوب ہے. دو کلمے ایسے ہیں، ایسے دو کلمے جو رحمان کو محبوب ہے. فوراً بندہ متوجہ ہو جاتا ہے وہ کون سے دو کلمے جو رحمان کو محبوب ہے. اور اس میں نے کہا فصاحت بلاغت کے بڑے نکتے ہیں کہ محبت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اسے معلوم ہوتا ہے کہ محبت خداوندی سب چیزوں پر مقدم ہے. خدا کی محبت مقدم ہے بندے کے کسی عمل پر. خدا کی محبت پہلے ہوتی ہے، بندہ بعد میں عمل کرتا ہے. بہرحال تو محبت خداوندی مقدم ہے. اور پھر آگے فرمایا حبیبتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں.
زبان پہ ہلکے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے نیکی باری ہے اور معصیت اور گناہ نافرمانی وہ ہلکی ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ نیکی نیک اعمال وہ باری ہے اور یعنی مشکل ہے، اس کے اندر صعوبت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور جو معصیتیں ہیں نافرمانی ہیں وہ آسان ہے، اس میں آسانی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی نے پوچھا، کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ نیکی باری ہے، مشکل ہے، اور معصیت اور نافرمانی آسان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے بڑی ذہن نشین والی توجیہ بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ نیکی اس لیے باری ہے کہ نیکی کی جو کرواہٹ ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہ اسی وقت ہوتی ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی اور عبادت کرتے ہیں تو ظاہر ہے نماز میں مشقت ہے یا نہیں ہے؟ وضو کرتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، ایک عمل ہے، نیکی ہے، لہذا اس میں مشقت ہے۔ اسی طرح کوئی اور عمل کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو اس میں بھی مشقت ہے کہ بندے کی کمائی ہے، اس نے یعنی کمائی کر کے وہ مطلب کیا ہے، کمائی کی ہے، مشقت اٹھا کر مشقت برداشت کر کے کمائی کی ہے، لہذا تو یہ کیا ہے، اس میں مشقت، اس کی جو صعوبت ہے، مشکلات ہیں وہ موجود ہے، اور اس کی جو حلاوت ہے وہ مخفی ہے، وہ اس وقت نظر نہیں آتی۔ حلاوت تو بعد میں ملتی ہے، اس کا مٹاس بعد میں ملتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ نافرمانی ہے تو وہ اس لیے آسان ہے کہ اس کی حلاوت ابھی موجود ہے، لیکن اس کا جو کرواہٹ ہے وہ مخفی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کلمے ایسے ہیں کہ عام اعمال صالحہ کی طرح نہیں ہیں کہ وہ ثقیل ہے، باری ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ اے خفیفتان علی اللسان، زبان پہ آسان ہے، زبان پہ ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے اندر جو حروف ہیں تو وہ بھی عجیب ہے، وہ بھی بڑے ہلکے، ان کی ادائیگی بھی زبان پہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خفت صرف علی اللسان ہے، لسان میں خفت ہے۔ آگے فرمایا ثقیلتان علی الميزان، فی المیزان، میزان میں، وزن اعمال میں، میزان میں باری ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک طرف جملے کے اندر، صفت کے اندر خفیفتان علی اللسان خفت کا ذکر ہے، اور دوسری صفت میں ثقیلتان ثقل کا ذکر ہے، متضاد چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ متضاد، یہ بھی فصاحت بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ متضاد چیزوں کو ایک کلام کے اندر بندہ جمع کر لے، خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے اندر دیکھیں یہ موزون کلام ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، موزون کلام ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی کو زبان سے غیر تکلف طور پر یعنی کوئی موزون کلام صادر ہو بغیر تکلف کے تو اس کی گنجائش ہے، وہ شریعت کے اندر ممنوع نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یعنی آگے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دیکھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ یہ خبر ہے، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ کا معنی ہے نقائص اور عیوب سے پاک کرنا، اور دوسری صفت ذکر کی گئی ہے سبحان اللہ العظیم، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی میں اس یعنی رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظیم ہے، تو تسبیح مقدم ہے اور اس کے ساتھ عظمت یہ مؤخر ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تخلیہ مقدم علی التحلیہ ہے، تخلیہ مقدم ہے علی التحلیہ۔ تخلیہ کا معنی ہے اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا، ذلیل اور رذیل چیزوں سے، بری خصلتوں سے،
गुनाहों से, मासियतों से, नाफरमानियों से अपने आप को पाक करना, और इसके बाद अखलाक हसना से अपने आप को मुज़य्यन करना। पहला तखलिया है कि अपने आप को रज़ाइल से पाक कर दे, साफ कर दे। अगर आपके अंदर रियाकारी है तो ये एक रज़ील खसलत है, रियाकारी से अपने आप को साफ कर दो। इसी तरह कोई और बुरी खसलत है तो उससे अपने आप को साफ कर दो, फिर आप अखलाक हसना को अपनाओ। तो जब तखलिया होगा, बुरी खसलतों से पाकी होगी, तो उसके बाद फिर अच्छी सिफतों के साथ मुत्तसिफ होना आसान भी होगा और उसका असर भी होगा। अगर आप इस दीवार पे नक्श निगार बनाना चाहते हैं, उस पे कोई गुलकारी करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले दीवार को खूब साफ कर ले, दीवार को खूब चमकदार बना दे, तो फिर उसके बाद जो नक्श निगार आप उस पर करेंगे, जो खूबसूरती बनाएंगे उस पे, तो वो सही होगी। लेकिन अगर दीवार गंदी है, दीवार को आपने साफ नहीं किया, लिहाजा जितनी भी खूबसूरती के काम उस पर करोगे कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह मासियतों से अपने आप को पाक करना पहले है, और इसके बाद फिर यानी अखलाक हसना के साथ अपने आप को मुज़य्यन करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर ये जो मुख्तसर जुमले हैं, यानी मुख्तसर दो जुमले हैं, लेकिन मुख्तसर दो जुमलों के अंदर बहुत बड़े मफ़हूम को और बहुत बड़े वसी मज़मून को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाया है कि सिक़ल फिल मीज़ान भी है, और इसी तरह यानी महबूब इलर रहमान भी है, और इसी तरह तखलिया भी है, तखलिया भी है, सब कुछ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे शेखुल हदीस उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स इरशाद फरमा रहे थे। सामीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नमाज दुआ के बाद अजान होगी और फिर अदा करेंगे। अब जो सिलसिला है इसमें आपका बहुत खुसूसी तामुन चाहिए। ये इनामात की तकसीम का और दस्तारे बंदी का सिलसिला होगा। जो तुलबा शोबा हिफ्ज़ से और शोबा कुतुब से सनद फ़रागत हासिल कर रहे हैं उनकी दस्तार बंदी की जाएगी। आपकी बारगाह में ये गुजारिश है कि आप मुकम्मल इत्मीनान के साथ बैठें। जहाँ अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, वहीं खात्मे पर भी है। प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं हुआ, इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना दुआ से इख्तिताम करेंगे। तो मैं जो इनामात का सिलसिला है, इनामात की तकसीम के लिए उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती इरफान साहब, आलिम बामल हज़रत मौलाना नवाज साहब और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब के हुज़ूर मुल्तमिस हूँ कि वो इनामात की तकसीम में यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तुलबा में इनाम तकसीम करें। सबसे पहला इनाम उस तालिब इल्म के लिए है जो पूरा साल मदरसे में सबसे ज़्यादा हाज़री जिनकी रही। मैं दोरा हदीस शरीफ के तालिब इल्म मौलवी हज़रत खलील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हाज़री में अव्वल इनाम हासिल करें। हाज़री के एतबार से अव्वल इनाम हासिल करें। मौलवी हज़रत खलील, आप तमाम अहबाब अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे कि आपका हमारे साथ बहुत तामुन होगा, इस पे आपका बहुत शुक्रिया भी। गुज़श्ता बरस विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के तहत होने वाले इम्तहानात में जिस तालिब इल्म ने इदारा हज़ा से पहली पोजीशन ली, मैं मोहम्मद सबी बिन अब्दुल वली, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और पहली पोजीशन का इनाम हासिल करें। जो तुलबाए किराम इनाम हासिल कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है वो भी यहीं बैठे रहें ताकि नज़्म ज़ब्त का सिलसिला ख़राब ना हो। आपके तामुन का बहुत शुक्रिया। अब मैं हर क्लास से बितरतीब तुलबा के नाम पुकारूंगा जो 100% हाज़िरी के साथ अपनी अपनी क्लासों में नुमायाँ रहे। दर्जे औला से तशरीफ़ लाते हैं। दर्जा सानिया से उमर अय्यूब बिन मोहम्मद अय्यूब वो आएँ और अपना एजाज़ी सर्टिफिकेट हासिल करें। दर्जा सालिसा से नईमुर रहमान बिन शेर रहमान तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। दर्जा उला से हुसैन अली बिन अब्दुल रज़ाक।
آپ احباب کوشش کریں کہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں تاکہ یہ سلسلہ بخوبی اپنی تکمیل تک پہنچے۔ درجہ رابعہ سے صداقت حسین، درجہ رابعہ سے صداقت حسین تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اسی طرح درجہ خامسہ سے گلزار خان، آپ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ درجہ سادسہ سے شہباز خان، شہباز خان تشریف لائیں اور اپنا اعزازی سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ درجہ سابعہ سے مصطفیٰ حسن، انہوں نے بھی اپنی حاضری کے اعتبار سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اور اب دورہ حدیث شریف سے حاضری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے مولوی حضرت خلیل تشریف لائیں اور اپنا اعزازی سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ یہ خصوصی انعامات ان طلباء کرام کے لیے تھے جو حاضری کے اعتبار سے جنہوں نے اپنے آپ کو ادارے کے تعلیمی سلسلے میں خود کو مصروف رکھا، اور ایک انعام اس طالب علم کے لیے تھا جنہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ اب دستار بندی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں دیگر اساتذہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب، مفتی صاحبان، جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں کہ وہ طلباء کو ان کے سروں پہ دستار فضیلت باندھیں گے۔ لیکن وہی گزارش کہ کوئی بھی طالب علم یہاں سے باہر نہ جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات بعد میں کیجئے گا، اللہ سب سے راضی ہو۔ حفاظ کرام کی دستار بندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد اسد ریحان بن محمد ریحان، محمد اسد ریحان بن محمد ریحان، محمد احمد ریحان بن محمد ریحان، آپ اگر اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے تو یہ آپ کا ہمارے ساتھ بہت تعاون ہوگا اور اس پہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ نظم و ضبط کا خیال کیجئے۔ محمد یحییٰ شاہ بن آفتاب احمد شاہ، محمد زبیر خان بن دلاور خان، اسکرین کے آگے سے بیٹھ جائیں تاکہ دور تک احباب دیکھ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ ہوگا اس پر، آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ محمد حسن عباس بن تصور عباس، آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھنے والوں کو آسانی ہوگی۔ آپ کی اس تعاون کا بہت شکریہ۔ محمد بن شیخ ثاقب ہارون، محمد ذی المعارف بن محمد طیب، یہ وہ طلباء کرام ہیں جنہوں نے اس سال حفظ کی تکمیل کی ہے اور اساتذہ کرام ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجا رہے ہیں۔ محمد معوض ایوب بن مولانا ایوب انصاری، محمد عبداللہ کاکا خیل بن مفتی عدنان کاکا خیل، محمد ذنون بن مولانا محمد احمد زبیری۔ حفظ کے طلباء کرام کا دستار بندی کا سلسلہ شروع ہے ماشاءاللہ۔ اب محمد احمد نذیر بن مولانا نذیر فاروقی، حفظ سے دستار پانے والے آخری طالب علم کا نام ہے محمد بلال خان بن شمال خان۔ آپ احباب نے جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، میں یقین سے کہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے علماء کرام کی دستار بندی کے موقع پہ بھی آپ ایسے ہی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، اور اس پہ آپ کا بہت شکریہ۔ علماء کرام جو اس سال کلیت الدراسات الاسلامیہ کے 10ویں بیچ سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، میں کچھ ہی دیر میں ان کے نام پکاروں گا اور وہ اسٹیج پر بالترتیب تشریف لائیں گے اور اساتذہ سے دستار فضیلت حاصل کریں گے۔ شعبہ کتب سے سند فراغت، شعبہ کتب سے سند فراغت حاصل کرنے والے طالب علم مولوی حضرت خلیل، آپ تشریف لائیں، اساتذہ کرام ان کی دستار بندی کریں گے۔
مولوی شفاعت رسول، ڈاکٹر مولوی شفاعت رسول، مولوی احمد علی، مولوی محمد صفی اللہ، مولوی دانش عرفات، ماشاءاللہ شعبہ کتب سے سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام کو دستار فضیلت سے نوازا جا رہا ہے۔ مولوی مطیع اللہ، مولوی اویس طیب، مولوی انس صدیق، ماشاءاللہ، مولوی محمد شاہد یونس، مولوی احتشام۔ ان طلباء کرام کو اور ان کے والدین کو، ورثاء کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور اساتذہ کرام کو بھی۔ اساتذہ کرام نے طلباء کے سر پہ دستار فضیلت رکھا، اللہ پاک ہم سب کو اس دستار کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا ہوگی، اس کے بعد آذان اور اس کے 5 سے 7 منٹ بعد نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی۔ میں دعا کے لیے گزارش کروں گا عالم بعمل حضرت مولانا حافظ محمد نواز صاحب سے کہ آپ دعا سے اس رونق محفل کا اختتام فرمائیں۔ نہیں کرو بیٹا، کیا ہو گیا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اے الہ العالمین، ہمارے مالک خدائے دو جہان مہربان، یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ تمام منتظمین کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے سارا دن یا اللہ اس محنت میں اور کاوش میں گزارا اور انتظام میں گزارا، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سارے مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بھائی جو بھی اپنی میٹھی مرادیں دل میں چھپائے ہوئے، یا اللہ سب حاجتوں مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ فارغ ہونے والے علماء کرام کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان سے اپنے دین کا کام دے گے، ان کو دین کی خادموں کے صف میں شامل فرما، ہمارے حفاظ کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ اسے ادارہ کو دین دگنی ترقیاں نصیب فرما، تمام مدرسین کابشوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما، یا الہ العالمین خلوص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، صبر و شکر کی نعمتیں نصیب فرما، یا اللہ بیماریوں کی شفا نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نبینہ نصیب فرما، قرض داری میں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، یا الہ العالمین یا اللہ ایسی محافل مجالس میں ہمیں ہمیشہ شامل ہونا نصیب فرما، یا الہ العالمین یا اللہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی جو ملفوظات ہم نے سنے، یا اللہ ہمیں اور علماء اکرام کو اس پر عمل پیرا ہونا نصیب فرما، یا الہ العالمین آخرت کی سچی طلب پیدا فرما اور آخرت کی تیاری کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما، یا الہ العالمین تمام مومنین نے جنہوں نے آج اس دن میں یا اللہ جو بھی تعامل کیا، یا اللہ سب کے تعامل کو قبول فرما، یا اللہ آنے والے کو قدم قدم قبول فرما اور حضرت کے ہر حرف کو قبول فرما،
اے الہ العالمین یا اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ صفات قبولیت کے ساتھ رزق حلال کے ساتھ موت تک کے لیے یا اللہ اپنے دین کے سچے خاتموں میں شامل فرما یا اللہ سعادت والی زندگی شہادت والی موت ہمیں مقدر فرما اے الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہیں یا اللہ ان کا بھی آنا قبول فرما اے الہ العالمین یا اللہ ہم سب کو یا اللہ باعمل زندگی نصیب فرما اے الہ العالمین یا اللہ ہماری رہنمائی فرما دستگیری فرما عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور یا اللہ اس مجلس خیر کے جتنے یا اللہ اجر و ثواب ہیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے یا اللہ ہماری جلوم میں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے اے الہ العالمین ہمارے یا اللہ سٹیج پر بولنے والے اور یا اللہ ہمیں یا اللہ درس حدیث دینے والے اور یا اللہ سامعین سب کے یا اللہ تمام مسائل کو حل فرما اور یا اللہ سب کو رزق کی فراوانی نصیب فرما برکت والا جو جن بھائیوں نے ہمیں اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظ العلی کو دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے حق میں ہم دعا کو ہیں یا اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے الہ العالمین سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کی الجھنوں کو ختم فرما سب بیماریوں کو شفا نصیب فرما اے الہ العالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ Thank you.